السلام علیکم دوستوں، کیا آپ کبھی کسی ایسی جگہ ٹھہرے ہیں جہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہو، جہاں ہر دیوار کے پیچھے ایک گہرا راز چھپا ہو؟ آج کی کہانی ایک ایسے خوفناک ڈاک بنگلے کی ہے جہاں رات کے اندھیرے میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو کہ عقل سے بالا تر ہے۔ ایک مسافر، ایک ویران کمرہ اور ایک ایسی خوفناک رات جس نے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی بدل دی۔ کیا آپ اس کہانی کو سننے کی ہمت رکھتے ہیں؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی میرے ساتھ پیش آنے والے ایک ایسے خوفناک واقعے کی ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں نے ہمیشہ یہ سمجھا تھا کہ بھوت پریت محض کہانیاں ہوتی ہیں، مگر اس رات میری یہ غلط فہمی ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کام کے سلسلے میں ہندوستان کے دور دراز علاقوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ مجھے اکثر ڈاک بنگلوں میں ٹھہرنا پڑتا تھا جو برطانوی دور میں مسافروں کے لیے بنائے گئے سرکاری مہمان خانے تھے۔ یہ عمارتیں زیادہ تر سنسان اور ویران جگہوں پر ہوتیں، جن کے گرد و نواح میں بس جنگل یا کھیت ہی نظر آتے۔ ایک روز میں ایک ایسے ہی ڈاک بنگلے میں پہنچا جو کافی پرانا اور خستہ حال تھا۔ دروازے پر پہنچتے ہی ہوا کی ایک ٹھنڈی لہر میرے چہرے سے ٹکرائی اور بنگلے کے در و دیوار کسی سنسان قبرستان کی طرح محسوس ہونے لگے۔ دروازے پر ایک بڈھا خانسامہ کھڑا تھا جس کی کمزور اور جھریوں بھری آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے مجھ پر ایک گہری نظر ڈالی اور بولا، صاحب، کیا آپ کا یہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ اس کے لہجے میں خوف کی ہلکی سی لرزش تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور کیا، مجھے تو بھوت پریت سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ بوڑھے نے میرے جواب پر عجیب نظروں سے مجھے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ایک اندھیری اور ویران رات تھی۔ باہر درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور کسی الو کی پراسرار آواز ماحول کو مزید بھیانک بنا رہی تھی۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ عجیب تھی وہ کسی گیند کے گھومنے کی آواز تھی، جیسے کوئی بلیئرڈ یعنی اسنوکر کھیل رہا ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا، کیونکہ ڈاک بنگلے میں بلیئرڈ ٹیبل تو تھا ہی نہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر چند لمحوں بعد پھر وہی آواز مجھے سنائی دی۔ ایک گیند کسی سخت سطح پر گھوم رہی تھی اور پھر دو گیندوں کے ٹکرانے کی مخصوص آواز آئی۔ اب تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ دروازہ کھول کر دیکھوں، مگر میرے جسم میں جیسے جان ہی نہ رہی ہو۔ پسینے سے شرابور میں بستر پر لیٹ گیا اور چادر اپنے اوپر ڈال لی۔ اچانک مجھے لگا کسی نے دروازے پر دستک دی ہے۔ یہ ہلکی مگر مسلسل دستک تھی، جیسے کوئی اندر آنے کے لیے بے قرار ہو۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے دروازہ کھولنے کا سوچا، مگر اچانک دستک بند ہو گئی اور میں نے سنا کہ کوئی سرگوشیوں میں میرا نام لے کر پکار رہا تھا۔ صبح جب سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آئیں تو میں نے فوراً خانسامہ کو بلا کر اس پراسرار واقعے کا ذکر کیا۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ کانپتی آواز میں بولا،
صاحب، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ جگہ پہلے ایک بلیئرڈ روم ہوا کرتی تھی، جہاں ریلوے کے انگریز افسر شام کے وقت بلیئرڈ یعنی سنوکر کھیلتے تھے۔ میں حیرانی سے سن رہا تھا جب اس نے مزید کہا کہ کئی سال پہلے ایک انگریز افسر یہاں کھیل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے شاٹ مارنے کے لیے جھکاؤ لیا، وہ اچانک میز پر گر پڑا۔ جب سب نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو وہ مر چکا تھا، اور صاحب، اس کی موت کے بعد جو بھی یہاں رات گزارتا وہ یہی کہتا ہے کہ اسے بلیئرڈ کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ یہ سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے وہ جگہ فوراً چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اپنا سامان باندھ کر باہر آ گیا۔ جب میں جانے کے لیے تیار ہوا تو بوڑھا خانسامہ میرے قریب آیا اور مجھ سے کہا، صاحب، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ وہ آپ کو صرف آوازوں سے ڈراتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے جو یہاں سوئے اور پھر کبھی نہیں جاگ سکے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے گھوڑا گاڑی پکڑی اور وہاں سے نکل آیا، اور آج تک میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مگر وہ رات اور وہ آوازیں آج بھی میری یادوں میں تازہ ہیں۔ کیا واقعی کچھ روحیں کبھی نہیں مرتیں، یا پھر کچھ کہانیاں سچ میں حقیقت بن جاتی ہیں؟ یہ کہانی صرف ایک وہم تھی، یا واقعی کچھ ایسا تھا جو دوسری دنیا سے تعلق رکھتا تھا؟ بعض جگہیں اپنے اندر خوفناک راز چھپائے رکھتی ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ اور خوفناک لگی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ہارر سٹوری میں۔ جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔